الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے چادر اوڑھنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر زیادہ دیر نہیں، کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان اتاریں گے. سورۃ المزمل مکی سورہ مبارکہ ہے. اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں. ابتدائی 5 آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جسے ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، اس کے پہلے باب یعنی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز کیسے ہوا، اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک طویل حدیث مبارکہ نقل کی ہے، جس میں غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی کے واقعے کو تفصیل سے نقل کیا گیا. اس حدیث مبارکہ کے آخر میں امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ثقل اور اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے شدید کپکپی طاری تھی. آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے اور اپنی ہمدم، مخلص اور غمگسار زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ. اس کے بعد تقریباً 2.25 سال فترت وحی کا زمانہ آیا، یعنی اس میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. فوراً بعد سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں. سورۃ الجن کا اختتام ان الفاظ پہ ہوا تھا کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغامات بنی نوع انسان تک پوری دیانت اور تندہی کے ساتھ پہنچائے. اللہ کے ان پیغامات کو دل میں مضبوط طور پر جمع کرنے اور جمع رکھنے اور ان کا تحمل کرنے کے لیے قلب مبارک کو مضبوط اور توانا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قیام اللیل کا حکم دیا گیا. سورہ مبارکہ کا آغاز ایسے پیارے لقب کے ساتھ پکارنے سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمتوں، شفقتوں، عنایات کا استعارہ بن گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تان و تشنی سے بھرپور ان القاب کے لیے تسلی اور اطمینان کا سامان بن گیا جو قریش مکہ کی جانب سے آپ کے لیے بولے جاتے تھے. ارشاد ہوا، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی لوگوں کی چیرہ دستیوں اور بیہودہ باتوں سے رنج و الم کا شکار ہو کر کپڑے میں لپٹنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رب رحیم و کریم نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو نام لے کر پکارا، کہیں یا موسیٰ، کہیں یا عیسیٰ، کسی جگہ یا داؤد، لیکن پورے قرآن کریم میں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الف الف تحیت و تسلیم کو یا محمد یا احمد کہہ کر نہیں مخاطب کیا، بلکہ کسی نہ کسی لقب سے مخاطب کیا. کہیں یا ایھا النبی کا عنوان اختیار کیا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، تو کسی جگہ یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کا پیارا عنوان اختیار کیا. رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا اظہار کیا، جیسی عظمت اور اکرام کا ثبوت دیا، یہ اسلوب ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم بھی رسول رحمت سے اپنی بے پایاں
محبتوں کا ثبوت پیش کریں اور ہر لحظہ و آن آپ کی عظمت و اکرام کا حق ادا کرتے رہیں۔ ہمارا کوئی قول یا کوئی عمل آپ کی شان میں گستاخی کے ادنا سے امکان سے بھی خالی ہونا چاہیے۔ پہلی آیت مبارکہ میں یا ایھا المزمل کے مبارک لقب سے مخاطب کرنے کے بعد قیام اللیل کا حکم آیات مبارکہ نمبر 2، 3 اور 4 میں دیا گیا۔ ارشاد ہوا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ رات کو تہجد اور عبادت الہی میں مصروف رہتے ہوئے قیام کریں، مگر کسی عذر کی وجہ سے چاہیں تو آدھی رات یا اس سے بھی کم کر دیں یا اس سے کچھ زیادہ۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بکثرت نقل کی گئی ہے۔ نزول وحی کے وقت آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تر ہو جاتی، شدید سردی کے موسم میں بھی محسوس ہوتا کہ آپ کو سخت گرمی لگ رہی ہے، اور شدید گرمی میں محسوس ہوتا کہ جیسے انسان شدید سردی سے کپ کپاتا ہے۔ اس طرح آپ کا جسم مبارک کپ کپاتا تھا۔ آپ اگر کسی سواری پر سوار ہوتے اور اس دوران وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو وہ سواری بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا تھا، میری ٹانگ آپ کی ران مبارک کے نیچے تھی۔ اسی دوران وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے اس قدر بوجھ محسوس ہوا اور یہ خدشہ ہوا کہ میری ٹانگ آج چورا چورا ہو جائے گی۔ اسی حکمت کے تحت قیام اللیل کا حکم دیا گیا کہ رات کی عبادت انسان میں ایک جانب اللہ سے قرب اور اس سے محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، تو دوسری جانب وہ انسانی قلب کو مضبوط اور توانا بناتی ہے، اس کے اندر تحمل اور برداشت کی، جسے آج کل کی زبان میں ٹالرنس کہا جاتا ہے، قوت پیدا کرتی ہے۔ ان آیات مبارکہ کے نزول سے آپ پر اور پوری امت پر تہجد کی ادائیگی اور قیام اللیل فرض ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں امت کے لیے تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن آپ کے لیے قیام اللیل ساری زندگی فرض رہا اور آپ ساری زندگی رات کے اکثر حصے کو قیام میں گزارتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک رات کے قیام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ نے تہجد کی نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی تلاوت کر کے پہلا رکوع کیا، یعنی ایک رکعت میں تقریباً 7 پارے تلاوت فرمائے۔ قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد آیت مبارکہ نمبر 4 کے آخری حصے میں ایک اور حکم دیا گیا، ورتل القرآن ترتیلا۔ ماہرین لغت کے مطابق قرآن کے الفاظ کو درستگی کے ساتھ، سہولت اور آسانی کے ساتھ، آہستہ آہستہ واضح اور صاف طور پر پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے، اور اسی طرح پڑھنے کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ حضرت عائشہ کی اس حدیث سے ابھی واضح ہوا جو آپ سے ابھی نقل کی گئی کہ آپ نہ صرف تلاوت کو پوری طرح سن رہی تھیں بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ مبارکہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپ کے واسطہ مبارکہ سے یہ حکم امت کو بھی دیا گیا۔ آیت مبارکہ نمبر 5 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے آخری آیت مبارکہ ہے، رب کائنات نے قیام اللیل کی ایک حکمت کی طرف اشارہ کیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری قول نازل کریں گے۔ وہ قول اپنے جاہ و جلال کے اعتبار سے بھی بھاری ہوگا، اس بھاری قول کا آپ کو تحمل کرنا ہوگا، اور پھر یہ بھاری ذمہ داری بھی ہوگی کہ اسے بغیر کسی لفظ یا حرف یا زیر زبر کی تبدیلی کے امت تک پہنچانا ہوگا۔ نبوت کے 23 برسوں میں آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی، اور میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ نے اس کی گواہی دی، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج ہمارے قراء، ہمارے حفاظ قرآن کریم کو اسی ورتل القرآن کے حکم کے تحت
پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اس تلاوت کے ضوابط اور قواعد اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے مضبوط رشتہ اور مضبوط تعلق قائم رکھنے کی توفیق اور ہمت مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔